تحقیق خواہ وہ کسی کی ہو، وہ حسین کو غلط ثابت کرے اور یزید کو صحیح ثابت کرے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ علم کی دنیا میں اس سے زیادہ لغو کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن عقیدت کی دنیا میں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی جملہ نہیں۔ سیاسی اعتبار سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت، ان کے سیاسی اقدامات کی حکمت اور ان کے سیاسی اقدامات کے نتائج کے مقابلے میں بہت معذرت کے ساتھ سیدنا علی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں یعنی خوف فساد خلق نہ ہوتا تو میں اقدامات کا جائزہ لے کے آپ کو بتاتا کہ دونوں میں کیا تقابل ہے۔ السلام علیکم، میرا نام جی۔ وعلیکم السلام۔ قاضی محترم، آپ کو سنتے ہوئے 30 سال ہو گئے اور بہت اچھا موقع ہے آپ کو، یعنی گمراہی مکمل ہو چکی ہے۔ آپ ہمارے گھر کے بیڈ روم کا حصہ ہیں اور آپ جیسے استادوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ امید باقی ہے کہ یہ قوم جہالت کے جن اندھیروں میں ابھی تک ہے ان میں آپ ایک روشنی کا بہت بڑا مینار ہے۔ میرے تھوڑے سے چھٹے ہوئے سوالات ہیں، شاید آپ کے ساتھ محمد پسند آدمی ہی ان کے جواب دے سکتا۔ میں کیونکہ 17-18 سال کی عمر تک حدیث کا سارا ذخیرہ پڑھ چکا تھا، قرآن مجید سے شغف تھا، شروع سے فیملی کا کچھ بیک گراؤنڈ ایسا تھا، لیکن بہت سارے سوالات کا جواب جو ہے نا وہ آپ نے دے دیا، لیکن چند سوالات ایسے ہیں جو ابھی تک مجھے ان کا جواب نہیں مل سکا۔ شاید اس کی وجہ مفتی صاحب بنے، انہوں نے پچھلے 15-20 سال میں جو ان کی ویڈیوز لوگوں تک پہنچی اور ان کا ایک تحقیق کا اپنا ایک زاویہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک محقق کے طور پہ آپ نے ان کی جو تعریف کی ہے وہ بھی قابل تحسین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری ہسٹری کو دوبارہ ری رائٹ نہیں کیا جائے گا، جو ایک تو سیاسی ہسٹری ہے اور دوسری جو ہسٹری ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو لکھا گیا ہے کچھ تو سال بعد، اس میں جو شکوک و شبہات آئے ہیں اور بہت ساری غلط چیزیں جو اکٹھی کر دی گئی ہیں، ان پہ کیا کبھی کوئی ایسا کام ہو سکے گا کہ ہمیں کوئی جدید دور میں کمپیوٹر کے دور میں ہمیں ان کتابوں کو دوبارہ نہ دیکھنا پڑے، بلکہ ایک کمپائل کوئی چیز ایسی مل جائے جس سے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں؟ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ سیاسی اسلام کے طور پہ ایک سوال جو کیونکہ مولانا مودودی کو بھی بہت زیادہ پڑھا اور ان سے شغف رہا۔ میں منقطع کر رہا ہوں آپ کو، بہت معذرت کے ساتھ قضاء کلامی ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایک ایک کر کے چیزیں زیر بحث لیں، یہ بے تکلف مجلس ہے، یہاں کوئی یہ نہیں کہ آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، تو اس میں یہ ہے کہ میرے حافظے کا امتحان نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ سیاسی اسلام والا جو ہے یہ سوال پلیز اس کا ضرور دے دیجیے گا، کیونکہ پچھلی آپ کی جو چند مجلسیں ہیں جس میں سیاسی اسلام کے متعلق کافی تفصیلات جو ہیں وہ آئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں ان سے وہ بتلاتی ہیں، اور میرا اس کے متعلق کافی جو دل دکھا ہے کہ آپ نے سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ کو جو ایک اس پہ صف میں کھڑا کیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید ٹوٹل اس کی محبت کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے 3 کیٹیگریوں میں صحابہ کو ان کے ہوتے ہوئے اللہ نے تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جو صحابہ ولون تھے اور وہ جو ساتھ نیکیاں بھی کرتے تھے اور گناہگار بھی تھے، اور ساتھ تیسری کیٹیگری۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیسری کیٹیگری کے انسان کو فرسٹ کیٹیگری کے انسان کے ساتھ مکس کر دینا یہ بہت بڑا تاریخی جو ہے وہ ایک غلطی ہوگی۔ تو سیاسی اسلام سے مراد آپ کی یہ تاریخی واقعات پر تبصرہ ہے، کیونکہ سیاسی اسلام کی اصطلاح پچھلے 50 سال سے بالکل ایک مختلف نقطہ نظر میں استعمال ہوتی ہے۔ میرے خیال میں تو میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ تھا کہ یعنی اگر سوال تاریخ کے بارے میں ہے اور اس کو آپ سیاسی اسلام سے تعبیر کر رہے ہیں تو پھر جواب اور ہوگا، اور اگر آپ جس کو سیاسی اسلام کہا جاتا ہے، پولیٹیکل اسلام یا اسلامزم کہا جاتا ہے، اقامت دین کا جو فریضہ تھا جس کی وجہ سے میرا خیال ہے انسان کی ڈیوٹی لگی کہ اللہ کی یہ زمین ہے، اس پہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، میں اسے اسلامی جو ہے وہ سیاسی اسلام یہ تو پھر سوال اور ہو گیا نا۔ یعنی بہت شکریہ مجھے تحمل سے سننے کا۔ نہیں، اس میں ایسی کون سی بات، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ یہ جو 5 7 10 آپ کے اشکال ہیں یہ باقی رہیں، اس سے رونق رہتی ہے۔
کیونکہ آپ نے فرمایا کہ پہلے بہت سے ختم ہو گئے ہیں، تو ختم ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں گنجائش رہنی چاہیے اس بات کی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا نقطہ نظر واضح کر دوں، پھر عرض کر دوں کہ ہم نقطہ نظر ہی واضح کر سکتے ہیں، اس پہ غور کرنا، سوچنا یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کوئی بات کہیں گے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس پر غور کروں اور دیانتداری کے ساتھ غور کرتا رہوں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، ہم تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں، قائل ہو جانا یہ ضروری نہیں، تو بلکہ قائل نہ ہونے کے لیے میری بات سن لیجیے عنایت کے ساتھ۔ جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے کہ تاریخ کو ری رائٹ کیا جائے، وہ ممکن ہی نہیں۔ جو تاریخ اس وقت بن رہی ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کوئی ایسا ورژن پیدا نہیں کر سکتے جس پر سب لوگ اتفاق کر لیں، تو 14 صدی پہلے کی تاریخ پر کیسے ہو جائے گا؟ جو لوگ اس کو بیان کریں گے وہ اپنے لحاظ سے ایک تعبیر پیش کر دیں گے، وہ تعبیر بھی چند افراد کی ہوگی، ایک شخص کی ہوگی، ممکن ہے اس پر آپ کو اطمینان ہو، ممکن ہے آپ کو اطمینان نہ ہو، کیونکہ تاریخ میں جب واقعات پیش آتے ہیں تو ان کو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی غور کر کے دیکھیں تو ہماری تاریخ روزانہ اخبارات کی صورت میں، مقالات کی صورت میں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر نشر ہونے والی خبروں کی صورت میں لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک دن کی اگر آپ اخبار اٹھا لیں، اخبار میں یہاں خبر کی جمع کے معنی میں بول رہا ہوں، اٹھا لیں اور ذرا ان کے تضادات پہ غور کرنا شروع کر دیں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر میرے جیسے 10 لوگ اپنی زندگیاں دے دیں تو پاکستان کے پچھلے 15-20 سال کی تاریخ کے تضادات ختم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے تاریخ کے معاملے میں وہی رویہ صحیح ہے جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا کہ تاریخ کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اللہ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر کی سنت کی صورت میں جاری ہو چکا ہے، اس میں کسی اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جس نے اس کو سمجھنا ہے براہ راست سمجھے، اس پر عمل پیرا ہو۔ تاریخ انسانوں سے بنتی ہے۔ میرے نزدیک ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئیں اور دارالمصنفین نے جو لکھی وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کا نام رکھا گیا تاریخ اسلام۔ یہ بدعت پہلی مرتبہ وجود میں آئی۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاں تاریخ کی جو کلاسیکل کتابیں ہیں، کیا طبری نے اپنی تاریخ کا نام تاریخ اسلام رکھا ہے؟ کیا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کا نام تاریخ اسلام رکھا ہے؟ کیا ابن اسیر نے الکامل کا نام تاریخ اسلام رکھا ہے؟ کیا ابن خلدون نے اپنی کتاب العبر کا نام تاریخ اسلام رکھا ہے؟ کسی کے وہم میں بھی کبھی یہ بات نہیں آتی تھی۔ تو پہلی بات جس کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری سانس دنیا میں لیا تو اس دن ختم ہو گئی۔ اسلام کی تاریخ اصل میں انبیاء کی تاریخ ہے، وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سے اگلے دن مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوئی، اور مسلمانوں کی بھی تاریخ تاریخی لحاظ سے شروع نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا بھی اس دن ہوئی تھی جس دن بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی۔ چنانچہ پہلے 1500 سال کم و بیش بنی اسرائیل دنیا میں مسلمان قوم کی حیثیت۔ یہ دوسرا دور ہے جس کی ابتدا محمد الرسول اللہ کے بعد ہوئی۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ ادوار ہیں، میں نے حال میں غالباً اٹلانٹا میں گفتگو کرتے ہوئے ان چاروں ادوار پر تفصیلی بحث کی ہے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ جہاں بھی ہوگی وہ انسانوں کی تاریخ ہوگی۔ اس کو پہلے تو مذہب سے بالکل الگ کر لیجیے۔ انسان ہے، انسانوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں، سماجی فیصلے کرنے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو چھوڑنا ہے، کسی کو اختیار کرنا ہے، ان میں غلطیاں ہونی ہیں، ان کی تعبیریں ہونی ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے بات سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ میرے سامنے 2 بڑے واقعات ہوئے۔ لال مسجد کا واقعہ ہوا پاکستان میں، کبھی یاد کریں، یعنی پاکستان کے تمام بڑے ابلاغ کے اداروں کے کیمرے پوری مسجد کی طرف تھے،
بڑے بڑے اخبار نویس اور بڑے بڑے اینکر حضرات وہ سب مختلف کونوں پر کھڑے ہوئے براہ راست نشریات کر رہے تھے. میں چند سوالات کرتا ہوں, ذرا اس میں کوئی مجھے متفق علیہ ورژن بتا دیجیے. آج تک اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ اندر خواتین تھیں یا نہیں تھیں. مرنے والی 900 تھیں یا صرف ایک تھی. یعنی آپ ذرا اختلافات دیکھیے کس درجے میں ہے. 780 اور 900 نہیں. مذہبی لوگوں کا ورژن ہے 900 کے قریب لڑکیوں کو مار کے بسم کر دیا گیا. یہ صورتحال ہے. ہمارے یہاں ایک دوسرا واقعہ ہوا. پروفیسر طاہر القادری صاحب کے ادارے پر بقول ان کے حملہ کر دیا گیا, یا ریاست کے ذمہ داروں کے بقول ایک غیر قانونی اقدام کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا گیا. اب دیکھیے اقدام ہی میں 2 رائے بن گئی. اس میں کوئی 10-15 کے قریب لوگ مارے گئے. وہ شہید ہیں, وہ مارے گئے ہیں. ان کو اندر والوں نے مارا ہے, باہر والوں نے مارا ہے, جو آئے تھے انہوں نے مارا ہے, جو دفاع کر رہے تھے انہوں نے مارا ہے. اس میں بھی لائیو نشریات ہو رہی ہے. یہ صورتحال ہے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ان 2 واقعات کے بارے میں تو کسی حتمی رائے پر نہیں پہنچ پاتے, اور اس میں عدالتیں تک بے بسی کا اظہار کر دیتی, جن کے سامنے مقدمات جاتے ہیں, تو یہ 14 صدی پہلے میدان کربلا میں ایک ایک چیز کیسے طے ہو جاتی, اور معاویہ و علی کی کشمکش میں کیسے طے ہو جاتی, اور اس میں ایک ایک روایت کس طریقے سے فیصلہ کن ہو جاتی ہے. یہ میرے جیسے طالب علم کے لیے کم و بیش ناقابل فہم ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تاریخ کو, یہ جو جملہ ہے نا, مجھے دکھ ہوا. کیوں ہوا؟ یہ کہ پڑھنے کی چیز ہے, مطالعہ کرنے کی چیز ہے. اس میں ایک زاویہ نظر آپ کا ہو سکتا ہے, ایک زاویہ نظر میرا ہو سکتا ہے, ایک زاویہ نظر کسی تیسرے آدمی کا ہو سکتا ہے. یہ مذہب نہیں ہے. جب مذہب زیر بحث آتا ہے تو وہاں میری آخرت زیر بحث آتی ہے. اس میں بالکل درست ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کی تنقید کر کے کوئی رائے اختیار کرنی ہے, کیونکہ مجھے عمل کرنا ہے, اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے. تاریخ کے معاملات کو مطالعے کا موضوع ہونا چاہیے, اور مطالعے کے موضوع میں وہی ٹھیک ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا اور میں تاریخ سے دلچسپی مثال کے طور پر اگر رکھتا ہوں, تو میں اپنے طریقے کے مطابق جیسے میں سمجھتا ہوں اس تاریخ کو بیان کرتا ہوں. کسی دوسرے کو موقع ملے گا وہ اس کے لحاظ سے بیان کر دے گا. آپ کے سامنے یہ سارے ورژن رہنے چاہیے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں واقعہ کربلا کے بارے میں ایک خاص تعبیر رائج ہے, بڑے پیمانے پر رائج. اس تعبیر کے صرف اہل تشیع علمبردار نہیں ہیں, دیوبندی بھی اسی کا قائل ہے, بریلوی بھی اسی کا قائل ہے. مولانا عتیق الرحمان سنبھلی کوئی میرے مدرسہ فکر کے عالم نہیں, وہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے صاحبزادے, ابھی حال میں وفات ہوئی ہے. مولانا منظور نعمانی بر صغیر کی آخری نسل کے اگر 3 بڑے آدمی اٹھائے جائیں دیوبند کے علماء میں سے, تو ان میں سے ایک تھے. اس درجے کے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے واقعہ کربلا ایک نئے مطالعے کی روشنی میں. اس کا مقدمہ پڑھیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب جوتا اتار کے مجھے مارنے کے لیے نکل پڑے. ماہر القادری صاحب ہمارے ہاں بہت اچھے نثر نگار تھے, شاعر بھی تھے. ان کے ہاں جب ان کا رسالہ کسی زمانے میں نکلتا تھا تو ایک خاص کالم ہوتا تھا تنقیدی چیزوں کا. اس میں انہوں نے خبر نقل کی کہ تمنا عمادی واقعہ کربلا پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں. ان کو تمنا عمادی کے ذوق کا علم تھا, تو انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا, وہ عبرت کا سامان ہے اور لطف اٹھائیں گے آپ. انہوں نے کہا کہ جو تحقیق خواہ وہ کسی کی ہو, وہ حسین کو غلط ثابت کرے اور یزید کو صحیح ثابت کرے, وہ صحیح نہیں ہو سکتی. علم کی دنیا میں اس سے زیادہ لغو کوئی جملہ نہیں ہے, لیکن عقیدت کی دنیا میں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی جملہ نہیں. 2 زاویے ہیں نا اپنے اپنے طریقے. تو اس وجہ سے میری بہت بہت دبانہ گزارش ہے کہ تاریخ 15,000 لوگ بھی اگر دوبارہ لکھیں گے تو اس میں اتفاق ممکن نہیں ہے. تعبیریں مختلف ہوں گی. چنانچہ جیسے میں نے یہ اس کتاب کا حوالہ دیا, یہ شائع ہوئی, اس پر بہت نقد و جرح ہوئی. اس سب کے باوصف
آپ کھلے دل کے ساتھ کتاب کو پڑھیے. سوال اتفاق اختلاف کا نہیں ہے, واقعتاً آپ کے سامنے ایک دوسرا زاویہ نظر آ جائے. اسی طرح محمود عباسی صاحب نے خلافت معاویہ یزید لکھی. ہمارے ملک میں کئی برس تک, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو غالباً 35-40 برس تک کتاب پہ پابندی رہی. لیکن یہ نہیں کہ مجھے یا آپ کو اس سے اتفاق ہو سکتا ہے. کتاب نے ایک نیا زاویہ تاریخ کو دیکھنے کا دے دیا. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے خلافت و ملوکیت کے نام سے اسی موضوع پر کتاب لکھی. اس کتاب پر بھی بہت کچھ سب و شتم ہوا ہے. یعنی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو جتنی مخالفت کا سامنا اس کتاب پر کرنا پڑا, کسی اور کو نہیں کرنا پڑا. اس کے باوجود کتاب نے ایک خدمت انجام دی ہے, اور وہ یہ کہ اس نے پھر ایک زاویہ نظر کو ابتدا سے انتہا تک آپ کو برت کے دکھا دیا ہے. تو میرے خیال میں تاریخ میں یہی ہوگا کہ خلافت و ملوکیت بھی لکھی جائے اور خلافت معاویہ یزید بھی لکھی جائے, اور یوسف صلاح الدین صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کا ایک علمی جائزہ بھی لکھی جائے. تاریخ میں یہی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کی توقع کرنا, وہ میں کروں کوئی اور کرے, میرے نزدیک یہ تاریخ کے علم سے ناواقفیت کی دلالت ہوگی. آپ آج جو تاریخ بن رہی ہے, ذرا اس وقت جو سیاسی واقعات ہو رہے ہیں اس میں کبھی آپ اپنے محلے میں جائیں اور وہاں پہ کوئی 5 لوگ جمع کر لیں آپ تحریک انصاف کے, اور کوئی 3-4 جمع کر لیں مسلم لیگ نون کے, دونوں سے پوچھیں تاریخی واقعات کیسے ہو رہے ہیں. ایک کے نزدیک مکافات عمل اپنی آخری انتہا پر ہے, اور دوسرے کے نزدیک ایسا ظلم کبھی تاریخ انسانی میں ہوا ہی نہیں. بات تو ایک ہی ہو رہی ہے, 2 مختلف چیزیں تو نہیں ہو رہی, لیکن آپ دیکھیے کہ چیزوں کو دیکھنے کا کیا پہلو ہوتا ہے. جو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میں نے سیدنا معاویہ کو اور سیدنا علی کو ایک جگہ کھڑا کر دیا, اور اس میں قرآن مجید کی آیات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ صحابہ میں فرق ہے. نہ میں دونوں کی فضیلت بیان کر رہا تھا, نہ میں دونوں کا مقام بیان کر رہا تھا. میرے نزدیک تو قرآن مجید کے ان سری نصوص کے ہوتے ہوئے کہ مہاجرین و انصار میں السابقون کا درجہ اللہ کے ہاں وہ ہے جس سے بڑا کسی کا درجہ نہیں. نہ میں پوری جماعت صحابہ کے اندر کوئی تفریق بیان کر رہا تھا, میں ایک سیاسی مسئلے کا جائزہ لے رہا تھا. سیاسی مسئلے میں فضائل, آیات اور حدیثیں بہت معذرت کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. سیاسی مسئلے کو سیاسی زاویے سے دیکھا جاتا ہے. آیتیں یہ نہیں بیان کر رہی ہیں کہ سیاسی اقدام کس کا درست ہوگا. سیاسی اقدام سیدنا ابو بکر نے کیا ایک, اور سیدنا عمر نے, دونوں نے مل کے سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک فیصلہ کیا. سیدنا عمر, بخاری کی روایت ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سب حدیثیں پڑھ ڈالی ہیں, بخاری کی روایت میں سیدنا عمر ایک خطبہ دے کے بتا رہے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلہ میں نے کس اصول پر کیا تھا, کیا اس پر اتفاق ہو گیا. اس وقت مسلمانوں کی آبادی اگر 1.5 ارب ہے تو اس میں سے 35-40 کروڑ کے قریب لوگ بالکل دوسرا زاویہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں. اور وہ کس شخص پر تنقید کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر پر. اب آپ دیکھیے, اور سیدنا صدیق پر. دونوں کون ہیں؟ کیا سابقون کی کسی فہرست میں سیدنا صدیق اور سیدنا عمر سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود تنقید ہوگی, اور ہر حال میں ہوگی. تو اس وجہ سے بہت میں ادب سے عرض کروں گا کہ معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے. سیاسی اقدامات کا پہلے سیاسی صورتحال میں رکھ کے جائزہ لیا جائے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سیدنا عمر نے اس موقع پر جو اقدام کیا, کیا اس اقدام میں کوئی بدنیتی تو شامل نہیں تھی؟ کیا اس اقدام کو قاعدے کے مطابق اقدام کہا جا سکتا ہے؟ فرض کیجئے کہ میں تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ ایک باقاعدہ اقدام ہو گیا ہے, تو اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سیدنا عمر کے بارے میں آیت کیا کہتی ہے, وہ اقدام بے قاعدہ ہی رہے گا. تو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا فضیلت کے لحاظ سے, درجے کے لحاظ سے, اسلام کی خدمات کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی مقابلہ کرنے کی جسارت بھی کرے تو میرے خیال کے مطابق اس کا صحیح مقام یہ جگہ نہیں ہے شفاخانہ یا امراض دماغی. لیکن سیاسی اعتبار سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت,
ان کے سیاسی اقدامات کی حکمت اور ان کے سیاسی اقدامات کے نتائج کے مقابلے میں بہت معذرت کے ساتھ سیدنا علی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں اور دونوں کو الگ الگ طریقوں سے دیکھنا چاہیے. جب میں کسی سیاسی رہنما کے اقدامات کا جائزہ لوں گا تو وہاں قائد اعظم کا تقابل مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی یا مولانا حسین احمد مدنی سے کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ مولانا حسین احمد مدنی اور قائد اعظم ایک جیسے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ نہیں. قائد اعظم کے اقدامات کو اس معاملے میں اور مولانا حسین احمد مدنی کے اقدامات کو اس معاملے میں خالص سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا اور مسلمانوں کی پوری قوم پاکستان میں اسی زاویے سے دیکھتی. اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا حسین احمد مدنی نے جو نقطہ نظر اختیار کیا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ صحیح تھا یا قائد اعظم کا نقطہ نظر صحیح تھا؟ اور فرض کیجئے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ قائد اعظم کا نقطہ نظر صحیح تھا اور آپ کہیں کہ تم کو حیا نہیں آتی، کتنے متقی اور پرہیزگار آدمی کا مقابلہ کس شخص سے کر رہے ہیں، یہ صحیح تنقید ہوگی. تو تھوڑی دیر کے لیے جذبات سے اوپر اٹھ جائیں اور میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی زاویے سے دیکھنا سیکھیں. ہم مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا، اسی وجہ سے پاکستان میں ہم نے مذہب اور سیاست کی بدترین کشمکش پیدا کی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ہم ان کے تقوی کا تقابل سیاسی رہنماؤں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس میں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی لحاظ سے قیادت کی زیادہ اہلیت کون رکھتا ہے، کس کے سیاسی فیصلوں کے پیچھے وزڈم ہے، کس نے سیاسی اقتدار کی حکمت عملی اور اس کے میکینزم کو سمجھا ہے اور اس میں کس نے کیا اقدام کیا. تو آپ دو چیزوں کا تقابل جو فرما رہے ہیں، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ کہ سیدنا علی کا تقابل میں فضیلت میں، تقوی میں، رسول اللہ کا ساتھ دینے میں، اسلام کی خدمات کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کروں تو میں نے عرض کیا کہ پھر مجھے شفاخانہ یا امراض دماغی میں ہونا چاہیے. اس میں سیدنا علی کے مرتبے کے مقابلے میں سیدنا معاویہ کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. لیکن دوسرا پہلو جو ہے اس میں یعنی خوف فساد خلق نہ ہوتا تو میں اقدامات کا جائزہ لے کے آپ کو بتاتا کہ دونوں میں کیا تقابل ہے.